أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس سلسلے کا درس 7واں ہے۔ تو ہم پہنچے تھے کہ جب ہم واش روم میں ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، تو اس کے احکام کیا ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، محرم ہو نہ محرم ہو، نہ بالغان جتنے بھی ہیں، اور ممیز بچہ جو بھی ہو، اس سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ بس اگر جان بوجھ کر کوئی شرمگاہ نہیں چھپاتا تو پھر حرام انجام دیتا ہے، یا جان بوجھ کر اگر کوئی اس کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے حرام ہوتا ہے۔ لیکن جو غیر ممیز بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جن کو یہ تمیز نہیں ہوتی شرمگاہ کیا چیز ہوتی ہے، ان سے احتیاط مستحب ہے کہ چھپایا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک حکم۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے کہ واش روم کے وقت بیت الخلاء میں جب ہم بیٹھتے ہیں واش روم کے لیے، تو قبلہ رخ ہونا اور قبلہ بے پشت ہونے کا کیا حکم ہے؟ تو قبلہ بے رخ ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور پشت بھی قبلہ ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ کس چیز سے اپنی شرمگاہ کو، اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپایا جائے۔ کسی بھی چیز سے جس سے چھپانا درست ہوتا ہو، اگرچہ ہاتھ کے ذریعے سے ہی ہو، جو واجب، جس سے واجب ادا ہوتا ہے۔ شرمگاہ کو چھپانے کا جو وجوب ہے، جس سے وہ وجوب ادا ہو جاتا ہو، تو وہ کافی ہے، اگرچہ دو ہاتھ ہو، اگرچہ دونوں ہاتھوں کے برابر کوئی ایسی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ یہ اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ مجبور ہے کہ یا تو اگلی شرمگاہ کوئی دیکھنے والا دیکھے یا پچھلی شرمگاہ کوئی دیکھنے والا دیکھے، تو اس لیے کہ وہ دیکھنے والا نہ دیکھے اس سے چھپائے، اس کو یا تو روح بھی قبلہ ہونا بیٹھنا پڑے گا، یا پشت بھی قبلہ ہونا بیٹھنا پڑے گا۔ ان دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا پشت بھی قبلہ یا روح بھی قبلہ۔ تو ایسی صورت میں اس لیے کہ دیکھنے والے سے اپنی شرمگاہ کو چھپائے اور روح بھی قبلہ ہونا لازمی ہوتا ہو یا پشت بھی قبلہ لازمی ہوتا ہو، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو حکم یہ ہے احتیاط لازم کی بنا پر کہ پشت بھی قبلہ ہو، اس طرح سے کہ پشت بھی قبلہ ہو اور دیکھنے والے سے بھی اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ایک اہم مسئلہ آ جاتا ہے کہ واش روم جہاں پر بنا ہوا ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح بیت الخلاء جہاں بنا ہوا ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بنا ہوا نہ ہو تو اس کے علاوہ ہم کن کن جگہوں پر واش روم کر سکتے ہیں، اور بیت الخلاء کے احکام جس جگہ پر لاگو ہوتے ہیں اس کو ہم بیت الخلاء قرار دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بیت الخلاء اور واش روم کرنا جو ہے وہ پیشاب کرنا یعنی پائخانہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ پہلی جگہ کوئی بھی تنگ گلی ہو اور بند ہو اور اس کے رہنے والے قطعاً راضی نہ ہوں، اور اسی طرح آنے جانے والوں کے لیے زحمت کا سبب بنتا ہو، تو اس صورت میں اس جگہ پر پیشاب اور پائخانہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت وہ جگہ ہے جو کسی کی شخصی ملکیت ہے، پرسنل ملکیت ہے، اور وہ قطعاً طور پر کسی اور کو پیشاب کرنے کی یا پائخانہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی پیشاب اور پائخانہ کرنا جائز نہیں، حرام۔ تیسری جگہ وہ واش روم اور بیت الخلاء
جو خاص گروہ کے لیے وقف ہو، مثال کے طور پر فلاں مسجد کے لیے وقف کیے گئے واش روم اور بیت الخلاء، یا فلاں مدرسے کے لیے وقف کیے گئے واش روم اور بیت الخلاء، تو اس صورت میں ان لوگوں کے علاوہ، یعنی جن لوگوں کے لیے یہ وقف کیا گیا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف کیا گیا ہے، تو صرف اس مسجد کے نمازی ہی اس واش روم اور بیت الخلاء کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بس ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ نے مسجد کا بیت الخلاء یا واش روم دیکھ لیا تو آپ کے لیے وہاں پر پیشاب و پائخانہ کرنا جائز ہوگا، نہیں۔ اگر عام ہے، یعنی ہر کسی کے لیے وہ ہے، تو مسجد کے دروازے پر، مسجد کے باہر، لیکن عام ہے، جو بھی مسلمان آئے یا جو بھی انسان آئے اسے استعمال کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وقتیہ صورت ہو، یعنی صرف نمازیوں کے لیے ہو، تو باقی لوگوں کا وہاں پر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مومنوں کی قبروں کے اوپر پیشاب اور پائخانہ کرنا حرام ہے، اور اسی سے ملحق ایک چیز ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ جو مقدس شمار ہوتی ہو تو اس جگہ پر پیشاب و پائخانہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مزاریں، اولیاؤں کی جو سادات کی مزاریں ہیں، ان مزاروں میں اگر کوئی، یا مزاروں کے سانوں میں اگر کوئی پیشاب اور پائخانہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پیشاب اور پائخانہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ کو اور پائخانے کی جگہ کو کیسے پاک کیا جائے۔ پیشاب اور پائخانے کی جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن پیشاب کی جگہ کو صرف اور صرف پانی سے پاک کیا جائے گا۔ عارضی طور پر پیشاب کی جگہ کو خشک کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے یا کسی بھی مقدس جگہ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پیشاب کی جگہ کو پانی سے پاک کیا جائے، کیونکہ پانی کے بغیر پیشاب کی جگہ پاک نہیں ہوتی، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو۔ یہ مسئلہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ پائخانے کی جگہ کو کیسے پاک کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پائخانے کی جو جگہ ہے، اگر پائخانہ معمول کے مطابق ہو، پیچس وغیرہ نہ ہو اور پھیلا ہوا نہ ہو، اور اسی طرح پائخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست نہ ہو، مثال کے طور پر خون نہ آیا ہو، کسی شخص کو مثال کے طور پر بواسیر ہے تو اسے پائخانے کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے، اس طرح نہ ہوا، یا جو ہے کوئی بیرونی نجاست پائخانے کی جگہ کو نہ لگے، مثال کے طور پر پیشاب کے چھینٹے نہ لگے، یا جو ہے خون کسی اور جگہ سے آ کر پائخانے کی جگہ کو نہ لگا ہو۔ اگر پائخانہ معمول کے حساب سے زیادہ ہو، یعنی پھیل گیا ہو، یا بیرونی نجاست اس میں لگی ہو، یا جو ہے خون آ گیا ہو، تو پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ تینوں چاروں صورتیں نہ ہوں، صرف اور صرف پائخانہ اپنی جگہ سے نکلا ہو، تو اس سے ٹیشو سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے اور مٹی کے ڈیلوں سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ 3 مختلف ٹیشو ہوں، یا 3 مختلف مٹی کے ڈیلے ہوں، یا 3 مختلف پتھر ہوں۔ البتہ ایک مٹی کا ڈیلا یا جو ہے ایک پتھر سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن مختلف کونوں کے، مثال کے طور پر ایک پتھر کے 3 کونے ہیں، تو ایک کونے سے صاف کیا اور اس طرح سے پکڑا کہ دوسرے کونے سے صاف کیا، اور اس طرح سے پکڑا کہ تیسرے کونے سے صاف کیا، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب جو ٹیشو سے یا ڈھیلے سے یا پتھر سے پاک کرنے کا مسئلہ ہے،
یہ اس وقت تک پاک کرنا چاہیے جب تک کہ